مجھے نہیں چاہیے کوئی نرس، اور نہ ہی کسی کے ترس کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سلار کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے میز پہ پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار کی طرف دے مارا، جس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں موجود ہر شخص کے کانوں میں چبھی۔ اس کے سامنے کھڑی بیگم صاحبہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ سلار بیٹا، تم کب تک ایسے خود کو کمرے میں قید رکھو گے؟ تمہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں تھوڑی بہت ہلچل کی ضرورت ہے۔ تم بالکل ہی بیٹھ گئی ہو۔ سلار نے کرسی کے ہینڈل کو زور سے مٹھی میں بھینچا۔ اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں۔ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک تھا تو آپ لوگ مجھے دیکھنا بھی نہیں آتے تھے۔ اب میں اپاہج کیا ہوا؟ آپ سب کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کمرے کے کونے میں کھڑی اس کی بہن صبا آگے بڑھی۔ بھائی، یہ فکر نہیں، یہ مجبوری ہے۔ گھر کے ملازم آپ کی چیخو پکار سے تنگ آ چکے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس 5 منٹ سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ امی پریشان ہے، میں پریشان ہوں، پورا گھر آپ کی وجہ سے ایک عجیب سے دباؤ کا شکار ہے۔ سلار نے حقارت سے صبا کی طرف دیکھا۔ تم مت رہو میرے پاس۔ میں نے کب کہا کہ تم لوگ میرے پاس کھڑے رہو؟ نکلو یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے سلار، بیگم صاحبہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مہرین آ رہی ہے۔ سلار کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری پھیلی۔ مہرین؟ وہ پینڈو لڑکی، وہ یہاں کیا کرے گی؟ وہ آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ وہ اس گھر کی ذمہ داری ہے اور آپ کو اب اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کل آ رہی ہے۔ سلار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے پہیوں والی کرسی کو گھما کر کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اس کے دل میں غصے کا ایک لاوا پک رہا تھا۔ اسے یہ سب زہر لگ رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی سے اتنی نفرت تھی کہ وہ کسی اور کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن حویلی کا ماحول حسب معمول بوجھل تھا۔ مہرین کمرے میں داخل ہوئی تو اسے عجیب سی خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور چہرے پر سادگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ اسے یہاں کسی کے پاس خدمت کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی ذمہ داری کے لیے لایا گیا تھا جسے کوئی اور سنبھالنے کو تیار نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ نے اسے کچن سے ہی پکار لیا۔ آ گئی ہو تم؟ چلو، میں تمہیں اوپر سلار کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ یاد رکھنا، وہ بہت چڑچڑا ہو چکا ہے۔ جو بھی کہے اسے دل پہ مت لینا، بس اپنا کام کرنا۔ مہرین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ پیچھے پیچھے سیڑھیوں کی طرف چلی۔ کمرے کا دروازہ بیگم صاحبہ نے کھولا تو سلار اسی طرح کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ کمرے میں ادویات کی بو اور خاموشی کا راج تھا۔ سلار، مہرین آ گئی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی، بیگم صاحبہ نے جلدی سے کہا اور وہاں سے نکل گئی، جیسے انہیں معلوم تھا کہ سلار فوراً جواب دے گا۔ سلار نے کرسی کو آہستہ سے گھمایا۔ مہرین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک حقارت بھری چمک آئی۔ تو تم ہو وہ؟ تم سے کہا گیا کہ میری دیکھ بھال کرو۔ مہرین نے اپنی نظر جھکا کر کہا، جی میں یہاں ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں آ کر میری زندگی کا حصہ بن جاؤ گی؟ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ابھی اسی وقت واپس جا سکتی ہو۔ جا کر امی سے کہہ دو کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ سلار کی آواز میں سرد مہری تھی۔ مہرین نے سر اٹھایا اور براہ راست سلار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی جھوٹا ہمدردی کا جذبہ۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں سلار صاحب، مجھے بلایا گیا ہے، اور جب تک مجھے یہاں سے جانے کا نہیں کہا جاتا میں یہیں رہوں گی۔ سلار یہ جواب سن کے حیران رہ گیا۔ اس نے توقع کی تھی کہ وہ لڑکی ڈر جائے گی یا رو پڑے گی۔ بہت ہی زبان چلتی ہے تمہاری۔ دیکھو، میں معذور ضرور ہوں، لیکن ابھی اتنی طاقتور ہوں کہ تمہیں اس کمرے سے باہر نکال سکوں۔ مہرین نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس کمرے کے دوسرے کونے میں پڑی ایک فائل اٹھائی اور اسے میز پہ درست کیا۔ آپ کو یہ کمرہ بہت ہی بکھرا ہوا ہے۔ آپ شاید اسے ایسے ہی رکھنا پسند کرتی ہیں، لیکن صفائی کے بغیر یہاں سانس لینا مشکل ہے۔ میں نے تمہیں صفائی کرنے کا نہیں کہا، سلار دھاڑا۔ آپ نے مجھے یہاں رہنے کا بھی نہیں کہا، لیکن ہم دونوں کو یہاں رہنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا ہم اس وقت کو سکون سے گزاریں یا روز جھگڑا کر کے۔ مہرین نے بڑے اطمینان سے کہا۔ سلار اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ لڑکی کچھ الگ تھی۔ اس نے اپنی کرسی کو زور سے دھکیلا اور دوسری طرف کر لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نصیحت کرنے کی؟
میں نصیحت نہیں کر رہی، بس ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ آپ کا غصہ آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا اور نہ ہی میرے چلے جانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ آپ اس وقت جس حال میں ہیں اس میں آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارے پاس الفاظ بہت ہیں۔ الفاظ نہیں، تجربہ ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں مشکل وقت دیکھا ہے۔ انسان تب تک نہیں آتا جب تک وہ خود نہ مان لے۔ مہرین نے یہ کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اکیلا رہ گیا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک پینڈو لڑکی اسے سبق پڑھا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کے الفاظ میں ایک سچائی تھی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا جو بے حس پڑے تھے۔ اس نے اپنی مٹھی زور سے بھینچی۔ اسے اپنی حالت سے نفرت تھی، لیکن اسے مہرین کے اس اطمینان سے بھی نفرت ہو رہی تھی جو اس نے ابھی دیکھی تھی۔ شام کو جب مہرین کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی تو سالار پہلے سے زیادہ تلخ لگ رہا تھا۔ اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کھانا کھا لیں سردار صاحب؟ مہرین نے میز پہ ٹرے رکھی۔ میں نے نہیں کھانا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے کہ وقت پر خوراک لینا ضروری ہے۔ سالار نے تیزی سے مہرین کی طرف رخ کیا۔ تم مجھ پہ حکمرانی مت کرو، تم صرف ایک ملازمہ ہو، میری نرس نہیں ہو اور نہ ہی میری ماں۔ اپنی حد میں رہو۔ مہرین نے سکون سے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے میں ملازمہ ہوں، لیکن کیا ایک ملازمہ کے سامنے بھی آپ کو بھوکے رہنا زیب دیتا ہے؟ آپ ایک سردار ہیں، آپ کا وقار آپ کی صحت میں ہے۔ آپ خود کو مار کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مظلوم ہیں؟ دنیا سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کھاتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا نقصان صرف آپ کا ہے۔ سالار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ لڑکی کتنا صاف اور کڑوا بولتی تھی۔ اسے ایسی باتیں سننے کی عادت نہیں تھی۔ سب اس کے سامنے ڈرتے تھے، کوئی اسے نظر ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ تم بہت ہی بدتمیز ہو، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاید، لیکن میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتی۔ مہرین نے چمچ اٹھایا اور سالار کی طرف بڑھا۔ کھائیں، ورنہ میں خود کھلانا شروع کر دوں گی۔ سالار نے اسے دیکھا، پھر چمچ کی طرف۔ اس کا دل تو نہیں تھا، لیکن اسے مہرین کی ضد کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ اس نے منہ کھولا اور پہلا نوالا لیا۔ جاری رکھا۔ کمرے میں صرف برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی سی آواز تھی۔ سالار کے ذہن میں ہزاروں خیالات چل رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو وہ اس کے غصے سے نہیں ڈرتی۔ کیا یہ اس کا سادہ پن ہے یا اس کے پیچھے چھپا کوئی مضبوط ارادہ؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ سالار نے اچانک پوچھا۔ مہرین نے رک کر اسے دیکھا۔ جہاں سے بھی آئی ہوں وہاں آپ کے لیے کوئی دلچسپی کی بات نہیں ہے۔ تمہارے پاس جواب بہت ہے۔ سچ تو ہے، جواب دینا پڑتا ہے۔ سالار نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آج ایک دن میں اتنی بات کر چکا ہے جتنی پچھلے کئی مہینوں میں نہیں کی۔ اس نے اپنی زندگی کے اس نئے باب کی شروعات ایک ایسے شخص کے ساتھ کی تھی جو اس کے غرور کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کی کھڑکی سے باہر کا منظر خاموش تھا۔ سالار اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی بے حس ٹانگوں کی طرف دیکھتا۔ اس کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے تھے، اس کی ایک بات پر سب عمل کرتے تھے، اور آج وہ ایک پہیوں والی کرسی کا محتاج تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، سالار نے بیزارگی سے کہا۔ مہرین اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں دوائی تھی۔ یہ وقت ہے آپ کی دوائی کا، رکھ دو وہاں، میں خود لے لوں گا۔ آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا۔ مہرین نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دوائی نکالی اور پانی کا گلاس سالار کی طرف بڑھایا۔ سالار نے دوائی لی اور پانی پی لیا۔ اس کی نظریں مہرین پر تھیں۔ تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ دن بھر کام کرنا، پھر میرے نخرے اٹھانا؟ میں نے تو کہا تھا کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہوں، لیکن اب جب کہ ہوں تو میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گی۔ تھکن تو زندگی کا حصہ ہے۔ اگر انسان کام نہ کرے تو وہ مزید بوجھل ہو جاتا ہے۔ مہرین نے جواب دیا۔ تم بہت ہی عجیب ہو، سالار نے کہا۔ آپ بہت ہی مایوس ہیں، مہرین نے پلٹ کر جواب دیا۔ سالار ہنس پڑا۔ یہ ایک طنزیہ ہنسی تھی۔ مایوسی میرا حق ہے، تم نہیں سمجھو گی کہ سب کچھ کھو دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے سب کچھ نہیں کھویا، لیکن میں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ ہر انسان کا دکھ الگ ہوتا ہے سالار صاحب۔ کسی کا دکھ نظر آ جاتا ہے، کسی کا دل کے اندر چھپا رہتا ہے۔ آپ کا دکھ نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی مصیبت میں ہیں۔ مہریف نے لائٹ بند کر دی۔ سو جائیں، کل صبح جلدی اٹھنا ہے۔ آپ کو ورزش کرنی ہے۔ میں ورزش نہیں کروں گا،
سالار نے غصے سے کہا۔ آپ کو کرنی پڑے گی، مہرین نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ سالار تنہا تھا، لیکن پہلی بار اسے لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے جو اس کے غرور سے مرعوب نہیں ہے۔ اسے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں مہرین کی وہ بات بار بار آ رہی تھی۔ آپ کا دکھ نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی مصیبت میں ہیں۔ کیا وہ واقعی صرف اپنے دکھ میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے باقی دنیا نظر نہیں آتی تھی؟ اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، لیکن درد نے اسے روک دیا۔ وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ یہ رات اس کے لیے طویل ہونے والی تھی، اور اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ مہرین صرف ایک نرس نہیں، بلکہ ایک ایسی رکاوٹ بننے والی ہے جو اسے اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے قید خانے سے نکالنے کی کوشش کرے گی۔ اگلی صبح جب سالار کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ کمرہ صاف تھا اور مہرین پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اٹھ جائیں، آج ہم نے پہلا قدم اٹھانا ہے۔ مہرین کی آواز پرسکون تھی۔ سالار نے آنکھیں ملی۔ کون سا قدم؟ وہ جو آپ کو آپ کی زندگی میں واپس لائے گا۔ ورزش کا وقت ہو گیا ہے۔ سالار نے چڑھ کر چادر اپنے اوپر سے ہٹا دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے چلا لو گی؟ کوشش تو کر سکتی ہے۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر نہیں چلے تو کم از کم یہ تو معلوم ہوگا کہ آپ نے کوشش کی تھی۔ سالار نے کرسی کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بہت دن مشکل ہونے والا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ مہرین کی مدد کے بغیر حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں پنکھوں کی ہلکی سی گنگناہٹ کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن ان کی نظریں دروازے پر ٹکی تھی۔ سالار کی بات ماننا یا منوانا کسی پہاڑ کو سیر کرنے کے جیسے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کی انا اس کے قدموں سے زیادہ زخمی ہو چکی ہے، اور اس زخم نے اسے ایک ایسی دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے جسے توڑنا ناممکن لگتا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور سالار کی ویل چیئر کی آواز سنائی دی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک بیزاری اور غصہ نمایاں تھا۔ وہ بیگم صاحبہ کے سامنے آ کر رکا۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس کی آواز میں وہی کرختگی تھی۔ بیگم صاحبہ نے تسبیح ایک طرف رکھی اور گہری سانس لی۔ سالار نے اپنی چیئر کو میز کے قریب کر لیا۔ جو کہنا ہے جلدی کہیں، مجھے اپنے کمرے میں واپس جانا ہے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ بیگم صاحبہ نے براہ راست بات کی۔ سالار ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اس نے حقارت سے ایک طرف دیکھا۔ کس سے؟ اس لڑکی سے۔ آپ لوگ پاگل ہو گئی ہیں، میں نے کب ہاں کی تھی؟ تمہاری ہاں یا نہ سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا سالار۔ بیگم صاحبہ کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو سالار کو چبھ رہا تھا۔ یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تمہاری منگیتر تمہیں چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اب اگر تم ایسے ہی پڑے رہے تو لوگ کیا سوچیں گی؟ مہرین اس گھر کی لڑکی ہے، وہ تمہیں سمجھتی ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے۔ اس سے بہتر اور کون ہوگا؟ خدمت؟ سالار نے تلخی سے ہنسا۔ تو آپ کو ایک بیوی نہیں، ایک نرس چاہیے تھی۔ آپ نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ اسے کتنے پیسے دیے آپ نے؟ یا یہ بھی وہی پرانا غریبی کا رونا رو کے راضی ہوگی؟ زبان سنبھال کے بات کرو سالار۔ بیگم صاحبہ کی آواز بلند ہوئی۔ وہ تمہاری کزن ہے، کوئی باہر کی لڑکی نہیں۔ اس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ اس گھر کا حصہ ہے، اور تم اسے خدمت گزار سمجھ رہے ہو۔ وہ تمہاری عزت کی محافظ بن کے اس کمرے میں گئی۔ وہ تمہیں اس دلدل سے نکالے گی جس میں تم خود غرق ہو چکے ہو۔ سالار نے اپنی مٹھی زور سے بھینچی۔ میں اس دلدل میں خوش ہوں، مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نکاح کے بارے میں میرا فیصلہ ایک ہی ہے، میں نہیں کروں گا۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگلے جمعے کو نکاح ہے، اور یہ میری ضد نہیں، یہ تمہارے والد کی وصیت بھی ہے کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے سے پہلے ایک رشتہ ازواج میں بن جاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں ایک نظم و ضبط آ سکے۔ سالار کچھ نہ بول سکا۔ اس کے باپ کا نام سن کر اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ حویلی کے اصول، خاندان کی روایات، سب کچھ اس کے سامنے ایک زنجیر کی طرح تھے۔ وہ اپنی ویل چیئر گھما کر باہر کی طرف جانے لگا۔ سالار، بیگم صاحبہ نے اسے پکارا، مہرین تم سے کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ وہ بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے، تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ یہ جانتے ہوئے سالار رکا نہیں، وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے غصہ مہرین پہ نہیں تھا، اسے غصہ اپنی اس لاچاری پر تھا کہ اب اسے اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنا پڑے گا جسے وہ پہلے کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف مہرین اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک پرانی کتاب کھلی تھی، لیکن اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے بیگم صاحبہ نے بلا کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔
وہ اس حویلی میں ایک پناہ گزین کی طرح رہ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کا اپنا کوئی نہیں ہے اور اس کا وجود صرف تب تک ہی اہمیت رکھتا ہے جب تک وہ دوسروں کے کام آ سکے۔ اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ صبا اندر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مہرین؟ صبا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی، بیگم صاحبہ نے بتایا تھا، مہرین نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مہرین نے کتاب بند کی اور صبا کی طرف دیکھا۔ اعتراض کے لیے کیا ہوگا صبا؟ کیا میری مرضی یہاں معنی جائے گی؟ جس گھر میں میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، وہاں میرے فیصلوں کی کیا اہمیت ہوگی؟ صبا خاموش ہو گئی۔ اسے مہرین کی باتوں میں چھپا ہوا دکھ محسوس ہوا۔ سالار بھائی بہت ہی سخت مزاج ہو گئے ہیں، وہ تمہیں بہت ہی تکلیف دیں گے۔ تم یہ سب کیوں سہ رہی ہو؟ تم یہاں سے جا سکتی تھی، کسی اور شہر، کسی اور جگہ اپنا مستقبل بنا سکتی تھی۔ اور کہاں جاتی؟ مہرین مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ میں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ جس کے پاس سہارا نہیں ہوتا وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ نکاح میرے لیے ایک معاہدہ ہے صبا، میں اسے نبھاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاید میرا نصیب ہے۔ صبا نے مہرین کا ہاتھ تھاما۔ تم بہت ہی مضبوط ہو مہرین، کاش سالار بھائی کو یہ سمجھ آ سکے کہ تم ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہو۔ مہرین نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ اسے سالار سے محبت نہیں تھی، یہ رشتہ صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ جسے ساری عمر اٹھانا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا، نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی خوشی کے آثار۔ گھر میں بس کچھ قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ مہرین نے ایک سادہ سا لال رنگ کا جوڑا پہنا تھا جو اسے بہت سال پہلے اس کی ماں نے دیا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک دلہن کی ہونی چاہیے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ کیا وہ اب سالار کی بیوی بننے جا رہی ہے؟ بیگم صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مہرین کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو بیٹا۔ انہوں نے مہرین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دعا کرنا کہ تم سالار کے دل میں جگہ بنا سکو۔ مہرین نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ ادھر سالار اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پہنا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی بیزاری تھی۔ وہ آج بھی اپنی ویل چیئر پر تھا۔ نکاح خواہ باہر موجود تھا۔ سب کچھ بہت ہی خاموشی سے ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ نکاح نہیں بلکہ اس کی آزادی کا آخری دن ہے۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ سالار نے فائل پر دستخط کیے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے اپنا نام لکھا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا گلا گھونٹ جائے۔ پھر مہرین کی آواز آئی، دھیمی، کانپتی ہوئی لیکن واضح، قبول ہے۔ 3 بار جب مہرین نے قبول نے کہا تو سالار کو ایسے لگا جیسے اس کے دل پہ کوئی پتھر آ کے گرا ہو۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اب وہ اس کے کمرے میں آئے گی، اب وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تقریب ختم ہوئی، رشتہ دار چلے گئے، گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ بیگم صاحبہ نے مہرین کو سالار کے کمرے میں بھیجا۔ جاؤ بیٹا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ مہرین دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازے پہ کھڑی ہو کر اس نے گہری سانس لی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سالار بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کر رکھی تھی، صرف کھڑکی سے آتی ہوئی چاندنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ مہرین اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے یہاں آنے سے میرے حالات نہیں بدلیں گے، یہ یاد رکھنا، سالار کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ مہرین نے دروازے کے پاس سے کھڑی ہو کر جواب دیا، میں نے حالات بدلنے کے لیے ہاں نہیں کی تھی، میں نے صرف ایک فرض نبھایا۔ فرض؟ سالار تلخی سے ہنسا۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو، یہاں کی ملازمہ نہیں کہ تم فرض نبھاؤ گی۔ آج سے تم اس کمرے میں رہو گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے اپنی ملکیہ سمجھو۔ میرے اور تمہارے درمیان ایک لکیر رہے گی۔ مہرین نے سر اٹھایا، اگرچہ اندھیرے میں اسے سالار کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی لکیریں آپ کے لیے ہیں سالار صاحب، میں صرف یہاں آپ کی دیکھ بھال کرنے آئی ہوں۔ جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں موجود ہوں۔ جس دن آپ کو لگے کہ آپ خود سب کر سکتے ہیں مجھے بتا دیجیے گا، میں اپنی حد جانتی ہوں۔ سالار نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس لڑکی میں ایسے کیا تھا جو اسے ہر بار جواب دیتی تھی؟ وہ اس سے ڈرتی کیوں نہیں تھی؟ تم جا کر سو جاؤ، صوفے پر، بیڈ پر تمہاری جگہ نہیں ہے، سالار نے کہا اور کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ مہرین نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ایک چادر نکالی اور صوفے پہ جا کر لیٹ گئی۔ اس رات حویلی کی اس پرسکون فضا میں 2 انسان ایک کمرے میں تھے، لیکن ان کے درمیان فاصلے آسمان اور زمین جتنے تھے۔ اگلی صبح جب مہرین کی آنکھ کھلی
تو سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی، کمرے میں خاموشی تھی۔ سالار ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی تاکہ ناشتہ تیار کر سکے۔ کچن میں بیگم صاحبہ موجود تھی۔ انہوں نے مہرین کو دیکھ کر پوچھا، کیسی رہی رات؟ مہرین نے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی۔ سب ٹھیک ہے امی۔ بیگم صاحبہ نے اسے غور سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سالار ابھی بہت جذباتی ہے، اسے وقت دو، وہ آہستہ آہستہ بدل جائے گا۔ مہرین نے چائے بنانا شروع کر دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ دے کہ اسے تبدیلی کی امید نہیں ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی رہی کہ خاموشی اس وقت اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ناشتہ تیار کر کے وہ واپس کمرے میں آئی۔ سالار جاگ رہا تھا اور اپنی ویل چیئر پہ بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کر لیں؟ مہرین نے ٹرے میز پہ رکھی۔ سالار نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کو کھانی پڑے گی۔ مہرین نے وہی پرانا لہجہ اختیار کیا۔ اگر آپ نے آج بھی کھانا نہیں کھایا تو میں ڈاکٹر کو بلا لوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی حالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سالار نے تیزی سے مڑ کے مہرین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ میری ہی بیوی بن کر مجھے ہی حکم دے رہی ہو؟ میں آپ کو حکم نہیں دے رہی، میں آپ کی صحت کی فکر کر رہی ہوں۔ آپ میری بیوی ہیں اور میں آپ کا شوہر، یہ نکاح نامے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن عملی طور پر میں آپ کی ایک ضرورت ہوں اور آپ میری ایک ذمہ داری۔ آپ کی صحت خراب ہوگی تو میری ذمہ داری بڑھے گی، میں یہ نہیں چاہتی۔ سالار اس کے الفاظ پہ حیران رہ گیا۔ کیا وہ واقعی اتنی بے حس تھی یا وہ اپنی تکلیف کو چھپانے کے لیے اتنا سخت بول رہی تھی؟ اس نے مہرین کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی۔ تم بہت ہی عجیب لڑکی ہو، سالار نے آخر کار کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم ڈرتی کیوں نہیں؟ کوئی اور ہوتی تو اب تک رو رو کر برا حال کر چکی ہوتی۔ کیسا شوہر ملا ہے؟ مہرین نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ رونے سے کچھ نہیں بدلتا سالار صاحب، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، تبھی میں جانتی ہوں کہ آنسو کسی کے کام کے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے رو کر آپ کا دل جیتنا چاہیے تو آپ غلط ہیں۔ میں یہاں آپ کے دل جیتنے نہیں، آپ کو ٹھیک کرنے آئی ہوں۔ سالار نے کپ لیا اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ اس کے ذہن میں مہرین کی باتیں گونج رہی تھی۔ یہ لڑکی واقعی کچھ الگ تھی۔ وہ نہ صرف اس کے غصے سے ڈرتی تھی، وہ اس کے طعنوں سے اثر لیتی تھی۔ وہ بس اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ ناشتے کے بعد مہرین نے سالار کی فائلیں میز پر رکھی۔ آج آپ کو کام کرنا ہوگا۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی فیکٹری کے معاملات دیکھنے چاہیے۔ آپ گھر بیٹھ کر سب کچھ نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے کہا تھا نا، میں نہیں کروں گا۔ سالار نے میز پہ ہاتھ مارا۔ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ اپنی ویل چیئر پر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے کزن آپ کے کام میں کس طرح غلطیاں کر رہے ہیں۔ آپ کے والد نے اتنی محنت سے یہ سب بنایا تھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ برباد ہو جائے؟ سالار خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، کام میں اس کی پہچان، اس کا غرور۔ مہرین نے سیدھا اس کے زخم پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں فائلیں یہاں رکھ رہی ہوں، جب آپ کا موڈ ہو دیکھ لیجیے گا۔ مہرین نے فائلیں رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر آ کر ایک گہری سانس لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کو یہ سب پسند نہیں آئے گا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے سالار کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے اس کے لیے اسے سالار کا غصہ ہی کیوں نہ سہنا پڑے۔ کمرے میں اکیلا بیٹھا سالار ان فائلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مہرین کی بات یاد آئی۔ کیا وہ واقعی اپنی محنت ضائع کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ایک لڑکی اسے سبق پڑھا رہی تھی؟ اس نے اپنی ویل چیئر کو میز کے قریب کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی فائل کھولی۔ مہرین نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا۔ چاہے وہ جتنا بھی غصہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ مہرین سچ کہہ رہی تھی۔ اس دن مہرین کمرے سے باہر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا یہ نکاح، یہ رشتہ اسے کہاں لے کر جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کا دل پگھلے گا یا نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی ایک عام میاں بیوی کی طرح رہ سکیں گے یا نہیں، لیکن ایک بات وہ جانتی تھی، وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ اس حویلی میں آئی تھی اور وہ اس حویلی کے ایک بار پھر خوشیوں سے بھرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ حویلی کے صحن میں ایک پرندہ آ کر بیٹھا اور مہرین نے اسے دیکھا۔ وہ بھی تو ایک پرندے کی طرح تھی جو ایک پنجرے میں قید ہو گئی تھی، لیکن اب وہ اس پنجرے کو اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، چاہے وہ گھر کتنا ہی سرد اور بے روح کیوں نہ ہو۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک بہت ہی واضح سنائی دے رہی تھی۔ سالار اپنی میز پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی فائلیں تھی جو مہرین نے اسے دی تھی۔
وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی سمت میں بھٹک رہا تھا۔ اسے فائلز میں غلطیاں نظر آ رہی تھیں، بڑی بڑی غلطیاں جو اس کے کزن حمزہ نے کی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اسی وقت حمزہ کو کال کرے اور اسے حویلی بلا کر اس کا حساب کتاب کرے، لیکن پھر وہ اپنی بے بسی کے اس پہیے والی نظر پہ ڈالتا ہے جو اس کی زندگی کی حقیقت تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر وہاں نہیں جا سکتا تھا، وہ حمزہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار نہیں سکتا تھا۔ مہرین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دوپہر کی چائے کی ٹرے تھی۔ اس نے دیکھا کہ سلار کے چہرے پر غصہ اور مایوسی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے میز پر رکھی اور جانے لگی، لیکن سلار کی گرجدار آواز نے اسے روک لیا۔ یہ کیا ہے مہرین؟ سلار نے فائل میز پر پھینکی۔ مہرون رکی اور مڑ کے دیکھا۔ فائل ہے سلار صاحب، مجھے معلوم ہے یہ فائل ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جو مارکنگ تم نے کی ہے یہ کس نے کرنے کو کہا تھا تمہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا گر چکا ہوں کہ مجھے حساب کتاب سمجھ نہیں آ رہا؟ مہرین نے کوئی جلد بازی نہیں دکھائی۔ وہ آرام سے میز کے پاس آئی اور فائل اٹھائی۔ میں نے صرف وہ نشان لگائے ہیں جہاں مجھے شک گزرا۔ میں نے آپ کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ میں نے صرف آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے جو شاید آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ آپ کے کزن حمزہ صاحب نے جو فگرز لکھی ہیں وہ آپ کی کمپنی کے پچھلے 6 ماہ کے ریکارڈ سے میل نہیں کھاتے۔ سلار نے اسے غور سے دیکھا۔ تم نے ریکارڈ کہاں سے دیکھے؟ تم تو کبھی دفتر گئی ہی نہیں۔ میں دفتر نہیں گئی، لیکن میں آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود فائلز تک رسائی رکھتی ہوں۔ میں نے رات کو جب آپ سو گئے تھے تب یہ سب چیک کیا تھا۔ آپ کی کمپنی کی ساکھ داؤ پر لگی ہے اور آپ یہاں اپنی انا کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سلار کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پہ تمانچہ مارا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگانے کی؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ اجازت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان اپنی ذمہ داری خود سنبھال سکے۔ جب تک آپ یہ نہیں کر رہے تب تک یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب میں آپ کے گھر کی مالک ہوں اور اس گھر کی آمدنی پر میرا بھی حق ہے۔ مہرین کا لہجہ ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ سالار خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرین سچ کہہ رہی ہے، لیکن اس کی انا اسے یہ ماننے نہیں دے رہی تھی کہ ایک لڑکی اسے سکھا رہی ہے تم بس اپنی حد میں رہو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری یہ مدد، میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کیا کریں گے؟ کال کر کے چیخیں گے؟ وہ آپ کی آواز سے نہیں، آپ کی موجودگی سے ڈرتا ہے۔ جب تک آپ خود اس کے سامنے نہیں جائیں گے وہ آپ کو کمزور ہی سمجھے گا، اور اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کی آنکھیں اور ہاتھ بن سکے۔ سلار نے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے ایک گھونٹ لیا۔ وہ بہت کڑوی تھی۔ تمہاری باتیں بہت ہی تلخ ہوتی ہیں۔ کڑوی دوا صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے سلار صاحب، مہرین نے اسے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ سلار اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کے پیچھے جا کر کچھ کہے، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ اسے اپنی انا کو قابو میں رکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مہرین کو اپنا لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے ہار جائے گا۔ شام کو حویلی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ حمزہ حویلی آیا۔ وہ حویلی کا سب سے بڑا لاڈلا اور خود سر کزن تھا۔ اس نے آتے ہی ڈرائنگ روم میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلار اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سلار کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، مجھے کچھ کاغذات پر دستخط کروانی ہے، حمزہ نے ملازم پر چیخ کر کہا۔ بیگم صاحبہ نیچے اتری۔ حمزہ، سلار آرام کر رہا ہے، تم اسے تنگ مت کرو۔ آرام؟ خالہ جان، وہ مہینوں سے آرام ہی کر رہا ہے۔ کمپنی ڈوب رہی ہے اور وہ وہاں اوپر کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیگم کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، حمزہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اسی لمحے اوپر کی منزل سے ویل چیئر کی آواز آئی۔ سلار کرسی پر بیٹھا نیچے آ رہا تھا۔ مہرین اس کے پیچھے تھی۔ سلار نے نیچے آ کر حمزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس گھر میں اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ حمزہ ہنسا۔ ارے سلار بھائی، آپ آ گئے؟ میں تو آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تو بس کمپنی کی فکر میں یہاں آیا تھا۔ کمپنی کی فکر؟ سلار نے اپنی کرسی میز کے پاس رکھی۔ تمہیں کمپنی کی نہیں اپنی جیب بھرنے کی فکر ہے۔ میں نے فائلیں دیکھ لی ہیں۔ حمزہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا، لیکن اس نے فوراً سنبھال لیا۔ آپ نے فائلیں دیکھی؟ اچھا، تو آپ کی نئی بیگم آپ کو یہ سب سکھا رہی ہے؟ لگتا ہے اب آپ اپنی بیوی کے کہنے پر چڑھ رہے ہیں۔ یہ جملہ سلار کے دل پہ لگا۔ اسے غصہ آیا، لیکن مہرین نے آگے بڑھ کے کہا، سلار صاحب، اپنی بیوی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی عقل پر چل رہے ہیں۔ حمزہ صاحب، حساب کتاب کی فائلیں میرے پاس ہیں۔ آپ نے جو ہیرا پھیری کی ہے اس کا ثبوت بھی میرے پاس ہے۔ حمزہ نے مہرین کی طرف حقارت سے دیکھا۔ تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ یہ مردوں کا کام ہے، تم جا کر چائے بناؤ۔ مہرین نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس سے حمزہ کو سہم گیا۔ میں اس گھر کی بہو ہوں
اور اس گھر کا پیسہ میرا بھی ہے۔ آپ جو یہ سمجھ رہے کہ سالار صاحب چل نہیں سکتے تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے سب کچھ نوٹ کر لیا۔ اگر آپ شرافت سے واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ورنہ پولیس کو بلانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ سالار نے مہرین کو حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو کل تک اس کے سامنے ڈر کر رہتی تھی؟ وہ آج ایک شیرنی کی طرح کھڑی تھی۔ حمزہ کو غصہ آیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھو سالار، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکی تمہیں بچا لے گی تو تم غلط فہمی میں ہو۔ میں یہ سب نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ مہرین نے آج اس کی مدد کی تھی، آج اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس نے اس کے وقار کا دفاع کیا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سالار نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ آپ کا وقار میرا وقار ہے، آپ کی کمزوری میری کمزوری ہے۔ اگر آپ گریں گے تو میں بھی گروں گی۔ میں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور میں وہ پورا کروں گی۔ مہرین نے اسے دیکھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے سالار صاحب، میں یہ سب آپ کے لیے نہیں کر رہی، میں یہ اس گھر کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی محنت ضائع ہو۔ پھر بھی شکریہ، سالار نے بہت ہی مشکل سے الفاظ کہے۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس کل سے کام پر توجہ دیں، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ رات کو سالار بیڈ پہ لیٹا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مہرین کی زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ اس نے اس سے نکاح کر لیا، اسے اس حویلی میں لے آیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اسے نوکرانی سمجھا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ واقعی صرف ایک فرض نبھا رہی تھی؟ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس سے لڑتا تھا، کیسے اس نے اس کمرے سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اور مہرین وہ ہر بار خاموشی سے سب سہ لیتی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی، اس کی ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا۔ اسے مہرین کی یاد آئی جو صوفے پر سو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی تھی کہ کمرہ ٹھنڈا ہے یا صوفے آرام دہ نہیں ہیں۔ مہرین، سالار نے ہلکی آواز میں پکارا۔ مہرین فوراً جاگ گئی۔ جی کیا ہوا؟ پانی چاہیے؟ نہیں، پانی نہیں چاہیے۔ تم وہاں صوفے پہ کیوں سوتی ہو؟ یہاں بیڈ کافی بڑا ہے، تم یہاں آ سکتی ہو۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ مہرین ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، پھر اس نے دھیمے سے کہا، نہیں سالار صاحب، میں یہاں ٹھیک ہوں، ہمیں اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ سالار کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس نے مہرین کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے۔ میں نے تمہیں حق دیا ہے مہرین، تم میری بیوی ہو۔ حق دیا ہے یا مجبوری میں کہہ رہے ہیں؟ مہرین نے خاموشی سے پوچھا۔ سالار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ مہرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ سالار ابھی بدل رہا ہے، لیکن اسے ابھی بہت ہی طویل سفر طے کرنا تھا۔ اسے اس کے دل میں جگہ بنانی تھی، نہ کہ صرف اس کے کمرے میں۔ کچھ دن گزر گئے۔ سالار کی طبیعت میں تھوڑا سا سدھار آیا۔ وہ اب روزانہ ورزش کرتا، مہرین اس کے ساتھ ہوتی، وہ اسے اٹھاتی، اسے سہارا دیتی۔ اس کے درمیان کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے، سالار نے مہرین کو دیکھا۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا تھا، وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ مہرین، تم نے اپنی زندگی میں کیا خواب دیکھے تھے؟ سالار نے اچانک پوچھا۔ مہرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ خواب؟ خواب تو غریبوں کے لیے نہیں ہوتے سالار صاحب، غریب تو صرف گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں، سالار نے کہا۔ میری خواب بہت چھوٹے تھے، میں بس ایک ایسی زندگی چاہتی تھی جہاں مجھے کسی کا بوجھ نہ پڑنا پڑے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، میں کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن حالات نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر میں تمہیں اجازت دوں تو کیا تم پڑھنا چاہو گی؟ سالار نے پوچھا۔ مہرین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ آپ کو اچانک میری پڑھائی کا خیال کیوں آیا؟ کیونکہ تم بہت ہی ذہین ہو، تم صرف اس حویلی کی ذمہ داریوں میں بند کر نہیں رہ سکتی، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ کرو۔ مہرین مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں سے نکل کر پڑھ سکوں گی؟ آپ کو میری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت مجھے ہمیشہ رہے گی مہرین، لیکن میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی جیو۔ مہرین کو لگا جیسے اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہو۔ سالار پہلی بار اسے ایک انسان کے طور پر دیکھ رہا تھا، نہ کہ ایک ملازمہ یا ایک بوجھ۔ ہم دیکھیں گے سالار صاحب، ابھی وقت نہیں آیا، مہرین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سالار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اس لڑکے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ جو کل تک اسے زہر لگتی تھی، آج وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گئی تھی، لیکن ابھی بہت سی مشکلات باقی تھی۔ حمزہ خاموش نہیں بیٹھے گا، اور سالار کی ویل چیئر، وہ ابھی تک اس کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اسے اپنی انا کی دیوار گرانی تھی، لیکن کیا وہ واقعی کر پائے گی؟ اگلے دن حویلی میں ایک بڑی تقریب تھی۔ بیگم صاحبہ نے کچھ مہمانوں کو بلایا تھا۔ سالار نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے، لیکن بیگم صاحبہ نے ضد کی۔ تمہیں آنا پڑے گا سالار،
لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تم پاگل ہو گئی ہو کہ تم کسی سے ملتے نہیں ہو۔ سلار نے انکار کیا لیکن مہرین نے اسے سمجھایا۔ آپ کو جانا ہوگا سلار صاحب، آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ ہمت نہیں آ رہی، آپ کو لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینا ہوگا۔ سلار نے مہرین کی بات مان لی۔ وہ تقریب میں گیا۔ وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا لیکن اس نے سفید شیروانی پہنی تھی۔ وہ بہت ہی پروکار لگ رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے۔ وہ وہی سلار تھا جس کے روب سے لوگ ڈرتے تھے۔ تقریب میں بہت سے لوگ تھے، کچھ اسے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، کچھ طنزیہ انداز میں، لیکن سلار کو اب فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں مہرین کو تلاش کر رہی تھی۔ مہرین وہاں کھڑی تھی، دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں فخر سے دیکھ سکتی تھی۔ پھر ایک مہمان نے آ کر سلار سے بات کی۔ سلار بھائی، آپ کی بیگم بہت ہی سمجھدار ہے، سنا ہے وہ آپ کی کمپنی سنبھال رہی ہے۔ سلار کو غصہ آیا لیکن مہرین نے فوراً آگے بڑھ کے جواب دیا، جی بالکل، سلار صاحب کی نگرانی میں ہی کام کر رہی ہوں، ہم دونوں ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہیں۔ اس نے سلار کا ہاتھ تھاما۔ سلار کو لگا جیسے اس کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس دن سلار کو سمجھ آیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، مہرین اس کا سہارا تھی، اس کی طاقت تھی، اور شاید وہی اس سے محبت بھی کر سکتا تھا۔ لیکن ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ اسے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا، اسے حمزہ کا مقابلہ کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے مہرین کے دل میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ تقریب ختم ہوئی، مہمان چلے گئے۔ سلار اپنے کمرے میں واپس آیا۔ وہ بہت ہی تھک گیا تھا۔ مہرین اس کے پاس آئی۔ آپ نے بہت ہی اچھا کیا سلار صاحب، آپ نے ہمت دکھائی۔ سلار نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ مہرین نے مسکرایا۔ یہ ہم دونوں کی وجہ سے ہے۔ اس رات سلار کو ایک پرسکون نیند آئی۔ اسے لگا اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، ایک ایسا باب جہاں انا کی دیوار گر رہی تھی اور محبت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا؟ کیا حمزہ اسے چین سے جینے دے گا؟ کیا حویلی کے لوگ اسے قبول کریں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ اور سلار تیار تھا۔ وہ اب اپنی انا کے لیے نہیں، اپنی زندگی کے لیے لڑنے والا تھا، اور اس کے ساتھ مہرین تھی جو اسے کبھی ہارنے نہیں دے گی۔ کچھ ہفتے اور گزر گئے۔ حویلی میں زندگی اب معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ سلار کی صحت میں بہتری آ رہی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت اپنی اسٹڈی میں گزارتا اور کمپنی کے معاملات پر مہرین کے ساتھ بحث کرتا۔ مہرین اب صرف ایک دیکھ بھال کرنے والی نہیں رہی تھی، وہ اس کے بزنس کے معاملات میں ایک اہم مشیر بن چکی تھی۔ لیکن حویلی کے اندر کا ماحول ابھی بھی کافی پیچیدہ تھا۔ بیگم صاحبہ تو خوش تھی کہ ان کا بیٹا زندگی کی طرف واپس آ رہا ہے، لیکن کچھ دیگر رشتہ دار، خاص طور پر حمزہ کی ماں یعنی سلار کی پھوپھو، اس سب سے خوش نہیں تھی۔ انہیں یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ مہرین حویلی کی بھاگ دوڑ سنبھال رہی ہے۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر بہت زیادہ تناؤ تھا۔ پھوپھو نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، سلار، تم نے تو اپنی پوری سلطنت ہی اس لڑکی کے حوالے کر دی ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ باہر والے لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عورت گھر چلا رہی ہے؟ سلار نے اپنا ناشتہ جاری رکھا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ پھوپھو، مہرین باہر والی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور اس گھر کا حصہ ہے، اور جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے وہ وہی کر رہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ پھوپھو نے مہرین کو غور سے دیکھا۔ بیوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سر پہ بیٹھ جائے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ حمزہ کو کمپنی سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے مہرین؟ مہرین نے پرسکون انداز میں پھوپھو کی طرف دیکھا۔ پھوپھو جی، کمپنی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اگر کوئی کام میں بددیانتی کرے گا تو اسے تو نکالا ہی جائے گا، یہ بزنس کے اصول ہے۔ پھوپھو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم بہت ہی زبان دراز ہو گئی ہو۔ سلار، تم اسے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ سلار نے اپنی کرسی پیچھے کی۔ میں نے کہا نا، مہرین جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، اب آپ ناشتہ جاری رکھیں یا یہاں سے اٹھ جائیں۔ پھوپھو وہاں سے غصے میں اٹھ کر چلی تھی۔ مہرین نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے۔ تمہیں ان کی باتوں کا برا لگا؟ سلار نے پوچھا۔ نہیں، مجھے عادت ہو گئی ہے، لوگ تو باتیں کریں گے، مہرین نے جواب دیا۔ وہ حمزہ کو واپس لانا چاہتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سلار نے مہرین کی طرف دیکھا۔ تم بہت ہی سخت ہو گئی ہو مہرین۔ مجھے ہونا پڑتا ہے سلار صاحب، اس حویلی میں زندہ رہنے کے لیے۔ اسی دن حمزہ نے ایک نئی سازش رچی۔ اس نے کمپنی کے کچھ اہم کلائنٹس کو فون کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلار اب مینٹل طور پر ٹھیک نہیں ہے اور وہ کوئی بھی سودا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے مارکیٹ میں جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ جب مہرین کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کلائنٹس نے ہاتھ کھینچ لیے تو سلار کی کمپنی تباہ ہو جائے گی۔ وہ فوری طور پر سلار کے پاس گئی۔ سلار صاحب، حمزہ نے کچھ نیا شروع کیا ہے، وہ مارکیٹ میں افواہیں پھیلا رہا ہے۔ سلار نے میز پہ ہاتھ مارا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟
ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کلائنٹس کو یہ دکھانا ہوگا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمیں ایک بہت بڑی میٹنگ رکھنی ہوگی۔ میٹنگ؟ میں کیسے جاؤں گا؟ لوگ میری ویل چیئر دیکھ کر مزید شک کریں گے۔ نہیں سالار صاحب، آپ کو اپنی ویل چیئر کو اپنی کمزوری نہیں، اپنی طاقت بنانا ہوگا۔ آپ کو انہیں دکھانا ہوگا کہ آپ کی ذہنی صلاحیت آپ کے پیروں سے زیادہ مضبوط ہے۔ سالار خاموش ہو گیا۔ یہ بہت مشکل تھا، اسے لوگوں کے سامنے اپنی معذوری کا اعتراف کرنا تھا، لیکن کیا اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا؟ ٹھیک ہے، ہم میٹنگ رکھیں گے۔ میٹنگ کا دن آ گیا۔ کمپنی کے بڑے بڑے کلائنٹس حویلی کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ حمزہ بھی وہاں تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے وہ جیت گیا ہو۔ سالار جب کمرے میں آیا تو سب کی نظریں اس پر تھی۔ وہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، بہت ہی پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں وہی پرانی چمک رکھی تھی۔ اس نے مائک پکڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری جسمانی حالت میرے کام پر اثر انداز ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، لیکن میرا دماغ اور میرا ویژن بالکل پہلے جیسا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اب قیادت کرنے کے قابل نہیں ہوں تو آپ غلط ہیں۔ میری ٹیم اور میری بیوی مہرین میرے ساتھ ہے۔ مہرین سالار کے پیچھے کھڑی تھی، سب کی نظر اس پر تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور آپ کو بہتر سرو کر سکتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کمپنی پہلے سے زیادہ ترقی کرے گی۔ سالار کی بات میں اتنی طاقت تھی کہ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حمزہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کلائنٹس میں سے ایک نے آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا۔ سالار بھائی، ہمیں آپ پہ پورا یقین ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حمزہ وہاں ایسے مایوس ہو کر چلا گیا۔ اس کی سازش ناکام ہو گئی تھی۔ سالار نے گہری سانس لی۔ وہ جیت گیا تھا۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ وہ دونوں جانتی تھی کہ یہ ایک بڑی جیت ہے۔ اس رات سالار بہت خوش تھا۔ ہم نے کر دکھایا مہرین۔ جی، ہم نے کر دکھایا، مہرین نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے مہرین، تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو آج میں کہاں ہوتا؟ مہرین خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ اب صرف دو اجنبی نہیں تھے، وہ ایک ٹیم تھے۔ لیکن کیا محبت ابھی باقی تھی؟ کیا وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کر پائیں گے؟ سالار نے مہرین کا ہاتھ تھاما۔ مہرین، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مہرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جی پوچھے۔ کیا تم واقعی خوش ہو میرے ساتھ اس حویلی میں؟ مہرین نے سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نہیں جانتی سالار صاحب، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس رات حویلی کی فضا میں کچھ بدل گیا تھا۔ ایک خاموش عہد، ایک نیا جذبہ، ایک نئی شروعات۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ حویلی کی فضا پہلی جیسی بوجھل اور خاموش نہیں تھی۔ وہ سناٹا جو کبھی سالار کی تلخی اور انا کی وجہ سے کمروں میں ڈیرا ڈالے رہتا تھا، اب ختم ہو چکا تھا۔ حویلی میں اب رونق تھی، زندگی کی لہر تھی۔ سالار اب اپنی ویل چیئر پہ مکمل انحصار نہیں کرتا تھا۔ فزیو تھراپی اور مہرین کی انتھک محنت نے رنگ دکھایا تھا۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے آہستہ آہستہ چلنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس کی انا کی وہ دیوار جسے وہ کبھی اپنی پہچان سمجھتا تھا، اب ریت کی دیوار کی طرح بکھر چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سالار حویلی کی بالکنی میں کھڑا غروبی آفتاب کو دیکھ رہا تھا۔ مہرین اس کے پاس آئی اور خاموشی سے اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ سالار نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک سکون تھا جو صرف محبت اور اطمینان سے ملتا ہے۔ تمہیں یاد ہے مہرین؟ سالار نے دھیمی آواز میں کہا، جب تم پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہاں صرف ایک نرس ہو۔ مہرین مسکرائی۔ مجھے سب یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے مجھے کمرے سے نکالنے کی کتنی کوشش کی تھی۔ سالار ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں بناوٹ نہیں تھی۔ میں کتنا احمق تھا، میں نے اپنی انا کو اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے کسی کا سہارا لیا تو میں مرد نہیں رہوں گا، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ اصل مردانگی کسی پر حکم چلانے میں نہیں، بلکہ اپنی جیون ساتھی کا ساتھ قبول کرنے میں ہے۔ مہرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کوئی کمزوری نہیں ہوتی سالار، یہ تو وہ طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے انسانوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مہرین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو مہرین، تم میرا وہ وجود ہو جس نے مجھے میری پہچان دوبارہ لوٹائی ہے۔ میں نے اپنی انا کو نہیں مارا، میں نے اپنے اس غرور کو مارا ہے جو مجھے تم سے دور رکھتا تھا۔ مہرین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دیوار اب گر چکی تھی۔ سالار اور اس کے ملنے پر ہم نے اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھی ہے۔ سالار نے اسے اپنے قریب کیا۔ آج میں دنیا کے سامنے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں سالار ہوں،
ایک مکمل احسان ہوں، کیونکہ میرے پاس تم ہو۔ حویلی کے صحن میں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ سالار اور مہرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی کہانی ایک مشکل موڑ سے شروع ہوئی تھی، لیکن اختتام ایسی محبت پر ہوا تھا جو انا کی قید سے آزاد تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار تھی۔ دیواریں انا گر چکی تھی اور محبت کا سویرا طلوع ہو چکا تھا۔